اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 83 آیات ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، اللہ اکبر، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، اتنا تنگ نہ کرو ان کو کہ ان کو نکلنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے اور وہ چلے جائیں، تو نہ نکالنا۔ پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، یعنی اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وأن یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، یعنی وہی دونوں کام شروع کر دیے۔ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو، ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اللہ اکبر، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو جڑے تواڈے مطلب دین، اور کچھ کو انکار کرتے ہو کہ یہ ساری کام دی گل ہی کوئی نہیں۔ یعنی سرائکی پنجابی مکس ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خامیاں خرابیاں اس قوم میں موجود تھیں، پہلے والی قوموں میں۔ ہمارے اندر یہ خامیاں خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنی مرضی کا قرآن مجید کی وہ آیات اور احادیث تو ہم لے لیتے ہیں اور بڑا ان کو پھیلاتے بھی ہیں، اور جن میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں ہم گلٹی ہیں، ہم قصوروار ہیں، ان کو پھر نہیں پھیلاتے، ان کی بات ہی نہیں کرتے۔ شوہر اپنے حقوق بڑے بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے احادیث و قرآن سے، بیوی کے حقوق کی بات ہی نہیں کرتا، جبکہ اس کے بھی تو ہیں۔ تو مطلب کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی باتیں جو نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی چیز ہے۔ اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو
اور کچھ سے انکار کرتے ہو، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو۔ یہ بدلہ ہے جو ایسا کرے گا، ٹھیک ہے جی، مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تمہارے کارناموں سے بے خبر نہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، یعنی کارنامے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے، تو پھر وہ خسارے میں ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی۔ کہتے ہیں جی کوئی نہیں یار، سارے کام کریں دے پین، ہر کوئی تک کریں دا پہ مائی کر گنا، دنیا بن ویسی آخرت خراب تھی ویسی۔ 2 نمبری دے وچ دنیا دا بن ویسی آخرت خراب تھی ویسی، تو اللہ پاک کیا فرمینے پین، جائیں آخرت دے بدلے دنیا گھن کے دیے، وہ نقصان ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس پر عذاب ہلکا تو کیا ہوگا، نہ تو ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو، تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کیا گیا۔ سید الانبیاء ہیں، شہادت ایک مقام ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اور مقام محمود پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں۔ تمام انبیاء شہید ہوئے ہیں، تو کیا سید الانبیاء اس مقام پر فائز نہیں ہوئے؟ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور شہادت کے تذکرے آتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ باتیں بھی کھلیں گی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں، ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے، قرآن سے پہلے توریت آئی ہے، توریت بھی آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے، زبور بھی آئی ہے، 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ بہرحال
قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے، جو ابھی آئے نہیں تھے، سید الانبیاء ابھی آئے نہیں تھے، لیکن ان کی کتابوں میں ذکر تھا سید الانبیاء کا، تو اسی نبی کے وسیلہ سے کیا کرتے تھے؟ فتح مانگتے تھے۔ تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے۔ تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی ہے کہ پہلے کتابوں میں بھی سید الانبیاء کا ذکر موجود تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن پر شریعت، جو آ کر شریعت مکمل کریں گے، دین مکمل کریں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان کی تمام نشانیاں ان میں بتائی گئیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہی یہودی، وہی عیسائی جن کی کتابوں میں ذکر تھا اور وہ پہچان گئے، معلوم ہو گیا، پھر کیا کیا؟ انکار کر بیٹھے، نہیں مانے کہ ہماری شریعت ختم ہو جائے گی، ہمارا جو ہے جی ہماری وہ اہمیت کم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھتے تھے۔ جبکہ سید الانبیاء، سردار الانبیاء کو مان جانے سے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، مقام بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ جانا پہچانا جب آیا، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، یعنی جس کی نشانیاں موجود تھیں، اس سے منکر ہو بیٹھے۔ تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ اور آخری آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس پر تمام کرتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، یعنی برے مولوں، تھوڑے دام نال اپنی کیا، یعنی انہوں نے اپنی جان کو خریدا۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، یعنی جو اللہ پاک نے نازل کیا اس سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتار لے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے کہ سید الانبیاء کو بھی نہیں مانا انہوں نے، اور ان پر اترا جو قرآن کریم اس کو بھی نہیں مانا۔ تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ جلن کی وجہ سے ایسا کیا انہوں نے، اور اب اللہ کے فضل کو نہیں مانا۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتار لے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے نہ مان کر، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو روزانہ پڑھنے، تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق و ہمت و ہدایت عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں قرآن کریم آ جائے، ہماری الماریوں کی زینت صرف نہ بنا رہے، اور ہمارے صرف جو دلہن جب بیٹی رخصت کرتے ہیں تو بیٹی کو اس قرآن کریم کے سائے میں صرف رخصت نہ کیا جائے، وہ رخصت بھی کرنا ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن روزانہ قرآن کریم کھولا جائے، گھروں میں کھولا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور اپنے بچوں میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ آمین یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے اندر سے جو بغض، حسد، نفاق، کینہ، نفرتیں جو غیر ضروری ہیں ان کو ختم فرما دے، اور یا اللہ کریم ہماری تمام جسمانی، روحانی، اخلاقی بیماریوں اور برائیوں کو دور فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔